ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نبی کی بات کو لیا ہے، نبی کی بات کو لے کے اپنی سینوں میں جگہ دی ہے، اور پھر نبی کی بات لے کے قریہ قریہ، بستی بستی، ہر کوچہ کوچہ، گلی گلی گئے ہیں اور اس نبی کی دین کی دعوت کو پھیلایا ہے، اور اس نبی کی دین کی دعوت کو لے کے گئے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ پوری دنیا کے اندر یہ دین اسلامی اونچے درجے کا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں ہے۔ فرمایا یہ ایسا دین ہے، پہلی توریت آئی، اس کے سارے حکموں کو منسوخ کیا، زبور آئی، اس کے سارے حکموں کو منسوخ کر دیا۔ فرمایا کہ پھر انجیل آئی، فرمایا سارے حکموں کو منسوخ کر دیا۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن کریم ایسا ہے کہ پہلی امتوں کی ساری کتابوں کی سارے حکموں کو معطل کر دیا، اور پھر یہ کتاب نازل فرمائی۔ اقرا، فرمایا پڑھیے، اقرا، فرمایا پڑھیے، ما انا بقاری، نبی فرما رہے ہیں مجھے نہیں آتا، میں تو پڑھا ہوا ہوئی نہیں۔ فرمایا غار ہرا پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی، پھر جبرائیل السلام کہہ رہے ہیں اقرا، پڑھیے، اقرا، فرمایا ما انا بقاری، مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جبرائیل السلام نے نبی کو بالکل ایسے کہ گلے لگایا اور دبایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا اقرا، فرمایا نبی نے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، سب سے پہلے وہی نازل ہوئی۔ فرمایا پڑھیے، پڑھنے کی نازل ہوئی ہے، پڑھنے کی، لکھنے کی نہیں ہے، پڑھنے کی نازل ہوئی۔ فرمایا الذی علم بالقلم، سکھایا ہے قلم سے، علم بالقلم، نون والقلم وما یسطرون، قلم ہے، فرمایا قسم ہے اس قلم کی جو لکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ قلم، لو قلم کرسی یہ 3 ہیں، یہ 4 نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حکموں کو لکھنے کے لیے اللہ نے قلم بنایا ہے، اس قلم کی ڈیوٹی ہے لکھنا، وہ لکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ آنے والی راتوں میں ایک رات ہے، وہ قلم کا کام اس رات ساری کے ساری لکھنا ہے، ساری کی ساری رات وہ لکھتا ہے۔ ہر اس شخص کا جو نیک ہے، ہر اس شخص کا جو بد ہے، کوئی خیر میں لگا ہوا ہے، خیر لکھ رہا ہے، تو خیر میں نہیں ہے، اس کے لیے بھی لکھ رہا ہے۔ آنے والی راتوں میں اس کا رات کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، توبہ دست کر رہا۔ فرمایا کہ یہ کتاب ہے ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ کون پرہیزگار ہیں؟ فرمایا کہ قرآن کریم ان کے بارے میں بتاتا ہے، پرہیزگاری کرنے والے کون ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا رہا ہے کہ جو پرہیزگاری کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ ان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، فرمایا اللہ ان کو 2 جنتیں دے گا۔ کتنی جنتیں بھائی؟ مجھے لگ رہا آج بھی آپ سست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کچھ حرکت کریں گے، سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے تو میں حوصلے سے کچھ نہ کچھ کہہ دوں گا۔ پچھلی مرتبہ بھی ایسا ہی تھا کہ بھئی ایک گاڑی روانی سے چل رہی ہے، اس کو فیول کی ضرورت ہے، فیول نہیں ہوگا نا جنگل میں گاڑی کھڑی کر دے گا ڈرائیور، لے بھائی تم سنبھالو میری خیر ہے، تو آپ حضرات سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے تو گاڑی کو جو ہے نا فیول ملتا رہے گا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ بات کیا ہو رہی تھی بھائی؟ کس کا تذکرہ چل رہا تھا؟ جنتیں ملیں گی، ہاں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ ان کو 2 شاندار جنتیں دے گا۔ فرمایا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں 2 نہریں جاری ہوں گی۔ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اس میں پھلوں کے خوشے ہوں گے، دگنے ہوں گے۔ فرمایا فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، یہ صفات بیان ہو رہی ہیں ان نعمتوں کی۔ فرمایا كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، فرمایا کہ اس میں ایسی نعمتیں ہوں گی۔ فیہما عینان نضاختان، فرمایا کہ یہ سب نعمتوں کو تذکرہ چل رہا ہے۔ حور مقصورات فی الخیام، فرمایا کہ حوریں ملیں گی خیموں میں بند ہوں گی۔ جس طرح کہ ہمارے کہتے ہیں کہ 0 میٹر ہیں یہ چیزیں، ان کو کسی نے ابھی تک دیکھا نہیں، ان کو کسی نے چلایا ہی نہیں ہے، ان خیموں کو کسی نے کھولا ہی نہیں ہے۔ حور مقصورات فی الخیام، اپنے خیموں میں بالکل بند ہوں گی، اللہ کی نعمتیں ملیں گی۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں سب صفات ان کی ہیں، جنت میں اونچا مقام ان لوگوں کا ہے۔ فرمایا کہ جنت میں رہنے والوں کا مقام اونچا ان لوگوں کا ہے۔ فرمایا کہ جنت کن لوگوں کی ہے؟ جنت ان لوگوں کی ہے جو نبی کے ہدایت یافتہ ہیں،
جنت کن لوگوں کی ہے؟ جنت فرمایا ان لوگوں کی ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جنت کن لوگوں کی ہے؟ فرمایا جنت ان لوگوں کی ہے جو نبی کی بات لے کے دنیا میں جانے والے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے دنیا میں نبی کی بات لینے والے نبی کے صحابہ ہیں۔ فرمایا کلو صحابی، تمام کے تمام صحابی، ہم عدول، سارے کے سارے عادل ہیں، وہ تمام صحابہ فرمایا سارے کے سارے جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے، دنیا میں بھی امتحان لیا جاتا ہے، فرسٹ کا ہے، سیکنڈ کا ہے، فورتھ سیمسٹر کا ہے، پریویس کا ہے، اور فائنل ایگزام چل رہے ہیں۔ ہر ایک یونیورسٹی، ہر ایک انسٹیٹیوٹ اپنے اپنے ایگزام لے رہا ہے، پھر سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی ساری یونیورسٹی، ان کے سرٹیفکیٹ ایک وقت آتا ہے، بہت گزرنے کے بعد وقت وہ سارے کے ساری ضائع ہونی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ گتا ہے، کاغذ ہے، گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نبی کے جو ماننے والے تھے، نبی کے ساتھ بیٹھنے والے تھے، ان کے لیے کیا اونچا مقام رکھا ہے۔ فرمایا اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بھی ان کا امتحان لیا ہے، میں نے ان کا امتحان اونچے درجہ کا لیا ہے، میں نے ان کے امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ فرمایا کہ ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ان سب کو میں نے کامیاب قرار دیا ہے اور ڈگری جاری کر دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم المهتدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ فرمایا ہدایت یافتہ کون ہے؟ فرمایا ہدایت یافتہ میں تمام صحابی ہیں۔ فرمایا کہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ کہ نبی کی بات مان کے چلنے والے ہیں۔ ہدایت یافتہ کون ہے؟ فرمایا کہ اولئک هم المتقون، فرمایا جو تقوی کرنے والے ہیں، نبی کی بات مان کے چلنے والے ہیں۔ فرمایا قرآن کریم کو لینے والے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں، صبح کے تڑکے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ راتوں کو جاگنے والے ہیں، صحابہ نبی کے ہیں۔ فرمایا کہ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، کوئی صحابی کھڑے ہیں آدھی رات اور کوئی صحابی صبح تک۔ فرمایا کہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھنے والے ہیں۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ فرمائے نبی کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی اتنا زیادہ کیوں مشقت اٹھا رہا ہے، ہلکے ہلکے لے لے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اور قرآن کریم پڑھتے پڑھتے کھڑے کھڑے نبی کی پاؤں میں سوجن آ جایا کرتی تھی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہٹتے نہیں تھے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم فتنوں کے زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں، چاروں طرف سے فتنوں نے گھیرا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، لیکن ہم اگر اس فتنے کے دور میں نماز روزہ کر لیں،